بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کے نمائندوں کا شکر گزار کہ آپ یہاں پر آج تشریف لے کر آئے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل فیصل آباد کا جو عظیم الشان جلسہ تھا، جس میں فیصل آباد کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ایک سیاسی اجتماع تھا، جو صرف جلسہ نہیں تھا بلکہ وہ جلسہ پلس بن گیا۔ آپ نے دیکھا کہ دھوبی گھاٹ کے اندر بہت بہت بڑے تاریخی جلسے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی دھوبی گھاٹ کے باہر سڑکیں اس طریقے سے پبلک کے ساتھ جیم پیک نہیں ہوئی جو کل رات 15 مئی کو بروز اتوار منظرنامہ فیصل آباد کے لوگوں نے دیکھا کہ کوتوالی روڈ جو ہے وہ پورا دونوں سائیڈ اس کی آپ کے علم میں ایک بڑا روڈ ہے، وہ عوام کے جمع غفیر سے بھری ہوئی تھی۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیصل آباد کے لوگوں کا، جو کل تپتی دھوپ کے اندر 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر ان لوگوں کو جواب دینے نکلے تھے باہر، جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر نکال دو تو عمران خان کی عوام میں مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن کل لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر باہر نکل کر، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان، بزرگ، بچے یہ سب تو شامل تھے، لیکن فیصل آباد کی تاریخ میں یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ فیملیز یعنی خواتین اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے کر آئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی روایتی جلسے جلوس نہیں ہے۔ جو یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی جلسے کر رہے ہیں، یہ سیاسی جلسے نہیں ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو وہ شعور دے دیا ہے جس شعور کے تحت لوگ اور پورا معاشرہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے اوپر ایک ایسی بیرونی سازش کے تحت، امریکہ کی سازش کے تحت ایک غلام ذہنیت کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی ہے، اس حکومت کا عالم یہ ہے کہ یہ حکومت ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈیپوٹیشن حکومت ہے، یعنی کہ یہ ڈیپوٹیشن کے اوپر ہمارے اوپر نافذ کر دیے گئے ہیں، جن کا نہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جن کا نہ کوئی گورننس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جن کا نہ کوئی معیشت کے ساتھ تعلق ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم شہر فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، یہاں پر 2018 میں ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا گیا تھا، پاور لوم تول کے 40 روپے کلو کے بھاؤ سے بک رہی تھی۔ ہماری حکومت کی پالیسیز کے باعث جو ہم نے ان کو انرجی پیکج دیا، کووڈ میں ہم نے انڈسٹری بند نہیں ہونے دی، اسٹیٹ بینک نے ان کو سستے قرضے دیے ٹف کی مد میں، آج تاریخی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا 26%۔ پچھلے سال 12 ارب ڈالر 10 مہینوں میں ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل کی، اب 26% اضافے سے 16 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا اپریل کے مہینے کا جو نمبر آیا ہے وہ 26% ہے، یعنی جو بڑی صنعتیں ہیں ان کی پیداوار میں ایک مہینے میں 26% اضافہ ہوا ہے، اور 10 ماہ کے اندر 10.5% لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پروڈکشن ہے ہماری۔ ترسیلات زر پچھلے سال سے زیادہ ہیں، یعنی وہ بیرون ملک پاکستانی جن کو یہ کہتا ہے آصف علی زرداری جو چوروں کا سردار ہے، زرداری کہتا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو کیا پتہ ہے؟ ہاں جی، ان کو واقعی کچھ نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ جعلی اکاؤنٹس کیسے بنتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ عمری گروپ کے ساتھ مل کے فیکٹریاں کیسے لگائی جاتی ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو نہیں پتہ کہ بمبینو سینوے کے بعد ٹیکٹیں کیسے بلیک ہوتی ہیں، ہر ٹھیکے سے 10% کیسے لیا جاتا ہے، لانچوں کے ذریعے پیسہ کیسے باہر جاتا ہے، ایان علیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کیسے کروائی جاتی ہے۔ یہ بیرون ملک پاکستانی یہ نہیں کرتے، وہ تو خون پسینہ جلا کر حق حلال سے 30 ارب ڈالر سے زائد پاکستانیوں کو بھیجتے ہیں۔ اور شرم کرو زرداری اور شہباز شریف، تم ملک کو لوٹ کے کھا گئے، سارا ڈالر باہر لے گئے، لندن میں محلات بنا لیے، تمہارے بچے باہر کام کر رہے ہیں،
تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ نہیں پتہ. IMF کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں. ابھی سخت شرائط آپ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں انہوں نے چند ارب ڈالر کے لیے. جو 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو ووٹنگ رائٹ دے دیں. یہ پاکستان کو اس جگہ کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. ملک کو تیزی سے بینک ڈیفالٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آج ڈالر 195 روپے کا ہو گیا. سٹاک ایکسچینج مسلسل نیچے آتی جا رہی ہے. سرمایہ دار کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے. آج کوئی نئے کاروبار میں پیسہ انویسٹ نہیں کر رہا. ملک کی معیشت رک گئی ہے. ان کو یہ نہیں پتہ یہ 4 دن وہاں پر گزار کے آتا ہے لندن کے اندر. یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو لا تعلق ہے؟ شہباز شریف. اس کا صرف ایک ہی تعلق ہے کہ اس نے کس طریقے سے 16 ارب روپے کے FIA کا جو اس کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کو بند کیسے کروانا ہے. اس کے ڈاکٹر رضوان کو تبادلہ کر کے دباؤ کر کے ہارٹ اٹیک کروا دیا. FIA کا پراسیکیوٹر بدل دیا اور اداروں کو انفلوئنس کر کے اپنے کیسز بند کروا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا نے اور انڈونیشیا نے گھی کی ایکسپورٹ بند کر دی ہے. ہمارا 70% سے زائد ہمارا خودنی تیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. 500 روپے کلو گھی ہو گیا ہے. اگر یہ ایکسپورٹ بند رہے تو کیا آپ مارکیٹ سے چیک کیا ہے کسی نے کوئی اجلاس بلایا ہے کہ پاکستان کے اندر کھانے پکانے کے تیل کے کتنے ذخائر موجود ہیں؟ کتنے دن گزارا کر سکتے ہیں؟ آپ ملک کو قحط کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کسان پریشان ہیں. گندم آپ سے نہیں خریدی جا رہی. ملک کو قحط کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ نکمی نااہل چور ڈاکو لٹیروں کی حکومت آ گئی ہے جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کے دور حکومت میں ملک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا تھا. 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں کریٹ کی گئی. ہاؤسنگ کا سیکٹر تیزی سے چل رہا تھا. لوگوں کا علاج مفت شروع ہو گیا تھا صحت کارڈ کی شکل میں. کامیاب جوان جس کو مفتاح اسماعیل کہتے ہیں بڑا اچھا پروگرام ہے. مفتاح اسماعیل آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کامیاب پاکستان پروگرام بڑا اچھا پروگرام ہے. ہمارے پروگراموں کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ گولی ٹافیاں بیچنے والے کو لالی پاپ بیچنے والے کو ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا. آپ سے معاملات چل نہیں رہے. یہ کیسی تجربہ کار حکومت ہے؟ یہ تجربہ کاروں کی حکومت ہے. یہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تجربہ رکھتے ہیں چوری کے اندر، جعلی اکاؤنٹس کھولنے کے اندر، مخصوص چپڑاسیوں کے نام کے اوپر پیسہ چوری کرنے کے اوپر، اور ان کی کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے. ملک کو سیاسی بحران سے، معاشی بحران سے، بینک ڈیفالٹ سے بچانا ہے. فی الفور انتخابات اب وقت کی ضرورت ہے. جتنا لیٹ کریں گے اتنا ملک کا نقصان کر رہے ہیں پاکستانیوں. یہ پاکستان کے لوگ ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. اوپر سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے لوگوں کو امید نہیں ہے. اس نظام کے اوپر لوگوں کو امید نہیں ہے. یہ چوروں چکوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. دوسری جانب آپ بند کمروں میں سازش کرتے ہیں کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جو پاکستان کے لیے ہمیشہ فخر کا باعث بنا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو مروا دیا جائے. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ سازش تیار کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا. جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر آزاد کروایا، آج اس ملک کی آپ آخری امید بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ چلائیں گے ملک کو؟ آپ کی کیپیسٹی ہے ملک کو چلانے کی؟ آپ چلا سکتے ہیں؟ پچھلے 1.5 ماہ میں ملک کا جو حشر نشر آپ نے کر دیا ہے، پہلے 30 سال آپ کو بھگتا ہے اس قوم نے. 30 سال موقع دی، اب آپ چلائیں گے اس ملک کو. 24 لوگ ضمانتوں کے اوپر ہیں، کسی کے اوپر 22 قتل ہے کہ قاتل وزیر داخلہ ہوں گے اس ملک کے اندر. کس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تماشا بنا رکھا ہے آپ نے، مذاق بنا رکھا ہے. پاکستان کی عوام یہ نہیں ہونے دے گی. اور میں نے کل بھی خبردار کیا تھا کہ عمران خان کی یہ جان اب عمران خان کی جان نہیں ہے. عمران خان اب 22 کروڑ لوگوں کی جان ہے جو اس ملک کو، جس نے خودداری کے لیے، جس ملک کو غلامی سے نجات کے لیے، ملک کی سالمیت کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر عمران خان نے کھڑا کیا ہے. تو لہٰذا
میں ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، کل بھی عمران خان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا گیا فیصل آباد کے اندر، کوئی روٹس موجود نہیں تھے، ٹریفک کی پلاننگ کوئی موجود نہیں تھی، جو انتظامی طور کے اوپر انتظامات کیے تھے وہ ناکافی انتظامات تھے، اور جس طریقے پر واپسی پر ہم ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، لہٰذا میں ان کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹوپی ڈرامے بند کریں کہ ہم نے اتنی سیکیورٹی دے دی، اتنی سیکیورٹی دے دی۔ سیکیورٹی یہ نہیں ہوتی۔ آپ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، 22 کروڑ لوگوں کے لیڈر عمران خان جو امت مسلمہ کی آواز ہیں، ان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں یہ لوگ، لہذا بڑا واضح ہے کہ انشاءاللہ ہم فی الفور انتخابات اب انفورس کرائیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، انتخابات سے اب ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ لوگوں نے ان چوروں کی شکلیں یاد کرنی ہیں، یہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں نئے انتخابات نہیں کرواتے؟ آپ اتنے پاپولر ہیں، آپ بڑے مقبول ہیں، یہ آپ کے دعوے ہیں، آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آؤ نا میدان لگاؤ، میدان میں آؤ نا۔ یہ تم امریکہ کے کندھوں میں بیٹھ کے کون سی سیاست کر رہے ہو؟ یہ کون سی بیرونی سازش کے تحت تم نے غلامی اختیار کی ہے؟ بھارت میں تم نے ٹریڈ امبیسڈر لگا دیا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک کشمیریوں کے اوپر یہ جو متنازع قوانین واپس نہیں لیتے کسی قسم کی تجارت نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھے؟ ہم نے پریشر نہیں لیے؟ تم نے وہاں پر، ہم نے تجارتی افسر واپس بلایا، سفارتی عملہ ڈاؤن گریڈ کیا، انہوں نے تجارتی عملہ نافذ کر دیا وہاں پر۔ تو تجارت نہیں کرنی تو تجارتی عملے کی کیا ضرورت ہے وہاں پر؟ کشمیریوں کے اوپر سودے بازی کر رہے ہو۔ بھارت وہاں پر ان کے چینلز خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اکڑ ٹوٹ گئی۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ تم لوگوں کو دغا نہیں کرنے دیں گے۔ ملک کی معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، داخلی پالیسی ہو، گورننس ہو، ہر محاذ کے اوپر یہ حکومت برے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو گئی، اور عمران خان کی طرف پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام پاکستان کے آئینی ادارے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور فی الفور انتخابات کی طرف ملک کو لے کر جائیں، جو واحد راستہ ہے ملک کے اندر اسٹیبلٹی کا۔ جی اچھا، آپ کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ فی الفور انتخابات کروائے جائیں، جبکہ دوسری طرف الیکشن کمشنر ہے، اس پہ آپ کا اعتماد بھی نہیں ہے، اور سیکنڈلی کیا ای وی ایم کے بغیر آپ کو انتخابات؟ دیکھیں، ہمارا بالکل اعتماد نہیں ہے موجودہ الیکشن کمیشن پہ۔ جو انہوں نے اصلاحات کرنی ہے وہ اصلاحات یہی ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تعینات کیا جائے جو صاف اور شفاف انتخابات کروائے۔ اس سے علاوہ اور کیا اصلاحات کی ضرورت ہے؟ الیکشن ایکٹ 2017 موجود ہے، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نافذ کی گئی تھی، ای وی ایم، اس کے علاوہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ تو اس کے اندر کوئی نئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے اس کے ایکٹ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے نہیں واردات ڈلی، جو ہمارے ٹکٹوں پہ جیتے لوگ جنہوں نے ضمیر بیچے سندھ ہاؤس میں جا کے میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے 25 لوگوں نے ووٹ حمزہ شہباز کو ڈال دیا۔ کیا پاکستان کے لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہوئی؟ یا کوئی قانون کی کتابیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا کتابیں صرف شیلفوں کے اوپر رکھنے کے لیے ہیں یا اس پہ پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہیں؟ تو یہ اپنے کانڈکٹ سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی کیس چل رہا ہے، پنجاب والا کیس چل رہا ہے، اتنا لمبا کیس سننے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی سادہ سا سوال ہے، پوچھو حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ اگر نہیں ڈالا تو آپ کی چھٹی ہے، آپ فارغ ہیں۔ اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہے تو آپ کی رکنیت ختم ہو گئی۔ اور آئین اس میں کیا واضح ہے؟ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ لیکن ٹیکنیکلٹیز میں پیچھے چھپ رہے ہیں، نوٹس دیا ہے نہیں دیا ہے۔ وہ بھائی پوری جمہوریت کا مذاق بنا دیا، پوری جمہوریت نیلام ہو گئی، اسمبلیاں نیلام ہو گئیں، پیسہ چل گیا۔ ڈسکا میں تم ساری رات جاگ کے نوٹس لیتے تھے، وہاں تم نے ایک ہفتے میں الیکشن کروا دیا تھا، یہاں تم ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہو۔ تو یہ تمہارا کنڈکٹ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ اسٹیٹمنٹ ہے یہ آئی ایم سے لکھے ہے، انہوں نے کہا کہ
उदाहरण दे सकते हैं जो मौजूदा सूरत इस तमाम का जिम्मेदारी स्टेट बैंक को मुख्तार करना और MFI पर सख्त तरीन शराइत पर मुआहदा करना है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर उनकी बात को तस्लीम कर लें कि सख्त शराइत के साथ मुआहदे किए हैं, तो अब आप आ गए ना, अब आप नरम शराइत ले आए। आपके पल्ले क्या है, आपकी औकात क्या है? आप नरम शराइत ले आए। मुल्क की मईशत को हम बिल्कुल ठीक चला रहे थे। मैंने आपको बताया हमारे माशी इशारिया मुस्बत इमरान खान की दौरे हुकूमत, हमारी टैक्स कलेक्शन टारगेट से ज़्यादा थी। एक्सपोर्ट्स हमारी तारीखी 10 माह के अंदर 26 अरब डॉलर से ज़ायद हो गई है। लेकिन फ़ैसले इन्होंने करने हैं। पेट्रोल की कीमतों के ऊपर ये लेट गए। ये जो बार बार कहते थे ना जी कि इमरान खान बम गिरा रहा है, इमरान खान महंगाई बम गिरा रहा है। अब महंगाई बम कौन गिरा रहा है? अब बिजली के रेट 3 बार किसने बढ़ा दिए? अब गैस के रेट किसने बढ़ा दिए? अब महंगी LNG कौन ख़रीद रहा है? कहते हैं कपड़े बेच देंगे। कपड़े क्या बेचने हैं? तुम लोग तो पहले ही नंगे हो। इस हमाम में सारे चोर नंगे हैं जो मुल्क को लूट के खा गए। इन्होंने कपड़े बेचने हैं। और भाई कपड़े ना बेचो, हमें आपके कपड़े नहीं चाहिए। ये कपड़े आप अपने पास रखो, हैट भी अपने पास रखो, लॉन्ग बूट भी अपने पास रखो। इस आवाम की जान छोड़ो। उन्होंने बड़ा इनको अक्लमंदाना मशवरा दिया है, क्योंकि MKM को कराची में समझ आ गई है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला करती फिरती मेला मेला, वो इनका हिसाब हुआ हुआ इस टाइम। वो भाई मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके चलो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, सबको पैगाम दे रहा हूँ भाई, सबको। सब सुन लें मेरी बात, सब सुन लें। मुझे पता है सुन भी रहे हैं, लेकिन अमल भी कर लें सुन के। इंतखाबात की तरफ लेके चलें। कल भी आपने खाने हैं, कल भी आपने इंतखाबात करवाने हैं। वो पंजाबी की मिसाल नहीं देना चाहता, फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये लोटे भी हैं, ये खोटे भी हैं, ये ज़मीर फरोश भी हैं। वो उन्होंने कहने हैं कि हमारे पोस्टर और बैनर पाड़ दिए हैं। उन्होंने कहना है अभी थोड़ी देर बाद। ये कंपेन नहीं कर सकते। फैसलाबाद का आपने कल मूड देख लिया है। आप लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं। ये 8 बाज़ारों का शहर है, घंटा घर का शहर है। इसमें मैंने तो कम अज़ कम अपनी तारीख के अंदर इस तरह पब्लिक का मूड नहीं देखा बाहर निकल के। ये खान साहब ठीक कह के गए और लोग उस कॉल के ऊपर लबैक भी गए इंशाअल्लाह। यार बात यह है, क़यामत की निशानियाँ नून लीग एंटी करप्शन की बात करेगी। वो भाई जहाँ जाना है जाओ, पाकिस्तान की आवाम की जान छोड़ो ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें 10-10 इनके वज़ीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। तो ये वज़ीर किस लिए रखे हुए हैं इन्होंने? वो जिनको आवाम को तो रिलीफ दो। ये सारी वज़ीर बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, सारी वज़ीर बराए इतलात बने हुए हैं। अपनी अपनी बड़ी बड़ी शक्लें दिखाने का इनको शौक़ है, लेकिन आवाम के लिए कुछ कर नहीं रहे। जिसने जाना है जाके अपना शौक़ पूरा करें, लेकिन उससे पहले सलमान शहबाज को बुलाएं और FIA में अपनी फ़र्द जुर्म आयद कराएं, वरना पता चलेगा कि अगली बार शहबाज शरीफ की भी कमर में दर्द दोबारा निकल आए। और इसमें बेशुमार है आपके ऐसे वेलविशर है, आपके पुराने कारकुन हैं जिनको टिकट नहीं दिए गए। और इस मतलब आपका पॉलिसी क्या है, खान साहब का क्या होगा? देखें इंशाल्लाह इस बार हमारा जो टिकट्स देने का मेकनिज़म होगा, हम अपने नज़रियाती लोगों को मौका फराहम करेंगे और उन लोगों को सामने लेकर आएंगे जिनके अंदर कोई नज़रिया मौजूद है। और तमाम इलेक्टेबल्स भी जो हैं उन्होंने भी ज़मीर फरोशी नहीं की। बहुत सारे इलेक्टेबल्स ने अपना एक किरदार शो किया है, एक अपना कंडक्ट शो किया है, और उनको भी आवाम का मूड नज़र आ रहा था। लेकिन वो लोग जो सदा बकाऊ हैं, सदा लुटेरे हैं, मैंने तो राजा रियाज को टिकट देने की पहले भी मुखालफत की थी। ये तो पाँव में बैठा हुआ था इमरान खान की, इसके तो हाथ पाँव ऐसे ऐसे इसके कांपते थे। ये पाँव में बैठा हुआ था टिकट देने के लिए।
ان کے بارے میں کیا باتیں کروں؟ اچھا عابد شیر علی جو ہیں وہ پولیس کو واپس آ رہے ہیں، اس کو بھی کیا کریں؟ آپ کے غریب ہے، دیر آئے آ جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ میدان میں مقابلہ ہو. نہ تو پہلے کوئی کیس تھا، اپنی مرضی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کولمبس بنے ہوئے تھے، باہر پھر رہے تھے. وہ تو اس موقع کے اوپر بھی نہیں آئے جس موقع کے اوپر ان کو ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ وہ موقع کیا تھا آپ سب کو پتہ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. بہت شکریہ.